اب چونکہ یہ مدرسے کا پروگرام ہے لہٰذا بچوں کا مظاہرہ، بچوں کا ہم سب کے سامنے جو پروگرام بعد عصر ہوا اس میں سے کچھ طالب علم بچ گئے تھے جن کو دوبارہ یہاں پر ہم بلانے کی جرات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تقریر کے لیے بلائیں گے حافظ محمد الفاظ۔ یہ قرآن کی فضیلت پر آپ سب کے سامنے ایک چھوٹی سی تقریر پیش کریں گے۔ حافظ محمد الفاظ سلمہ وہ قرآن پاک کے فضیلت کے عنوان پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ دستار بندی، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء، بلغاء، ادباء اور شعراء حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے پسماندہ قلوب کو تازگی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کو آسمانوں پر جانا بندہ ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانتداری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے ادھر چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو عبادت بتلایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس صد افسوس، ہمارا یہ خیال ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأ وارتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کر، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔
یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند و سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس کلام، یہ قرآن رب کائنات کا مقدس کلام ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جب کہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعہ اتارا گیا وہ بھی امین، جس بات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ. اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے کہ جیسی کہ خدا تعالی شانو کو تمام مخلوق پر. اللہ کا دلارا خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج بنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس غرا قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا. حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور 10 ایسے آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم ان کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی. مسلمانوں، قرآن کریم عظیم برکت اور سعادت ہے جو روح خدا بندی، معدن حیات اور سرچشم زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل اور حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کی منگنیوں پر کھیلنے والا سمجھتا، کوئی ان کو جہلا عرب کا خطاب دیتا، کوئی ان کو جاہل مکہ کہتا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جہلا عرب یاد کیا جاتا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی کہ جس نے کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا دیا اور بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تخت الٹ دیا. محترم حضرات، قرآن آیا تو زبان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو کیسر و کسرا کا غرور خاک میں ملا، قرآن آیا تو باطل کے لہراتے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو کفر شدت دم توڑ گیا، قرآن آیا تو توحید ملی، ایمان ملا، قرآن آیا تو تاریکی کافور ہوئے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملی، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا. میں اسی چند باتوں میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں.